بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ اسلام کے آج ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے مسلمانوں کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا اس کا عنوان تھا شعب ابی طالب، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بائیکاٹ کے دورانیے میں اپنے خاندان کے ساتھ کہاں رہے۔ تو اپنا آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلا سبق ہم دہراتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں کیا کیا واقعات حالات پیش آئے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے پڑھا کہ کفار کی اسلام کو مغلوب کرنے کی کس کس طرح کی کوششیں اور سازشیں جاری رہی۔ ابو طالب کے پاس جب آئے تو حضرت ابو طالب کا رد عمل کیا رہا، اور کفار قریش سارے متفق ہو کر خاندان رسول کا بائیکاٹ کرنے پر آمادہ ہوئے، اس کا کیا پس منظر اور واقعات رہے۔ پھر بائیکاٹ کے دورانیے میں پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے جو پالیسی بنی، جو ماحول سازی ہوئی، اس کے بارے میں بھی گزشتہ درس میں ہم نے جانا، اور بالآخر کس طرح کن کن لوگوں کی کوششوں سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی اس کی کس کس طرح اطلاعات ملتی رہی، اس کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے دیکھا کہ کفر کس طریقے سے ناکام ہوا اس بائیکاٹ کے سلسلے میں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مسلمانوں کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ سن 5 نبوی میں ہم پہلی ہجرت مسلمانوں کی جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی اس کے احوال تفصیل سے پڑھ چکے۔ یہ جو سبق ہے ہمارا یہ دوسری ہجرت کے بارے میں ہے۔ شعب ابی طالب جو تھا وہ در حقیقت کفر کا ایک طاغوتی شکنجہ تھا کہ مسلمانوں میں بھی جو سب سے بڑا خاندان تھا، خاندان رسول تھا، جو مکہ کا سردار اور معزز ترین قبیلہ اور گھرانہ تھا، اس کے خلاف بھی سب لوگ متحد ہو گئے، جو ایک اشارہ تھا کہ اب اس خطے میں اور اس جگہ پر اسلام کا پودا پنپ نہیں سکے گا۔ ہم سب اس کے خلاف متحد ہو گئے، گویا کفر کے اور طاغوت کے نظام نے یہ ان کو پیغام دے دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی رائے دی جو اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے دی تھی کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ عدل پسند ہے، عادل ہے، وہ انصاف کو کسی حال میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ لہذا مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ جو دوسری ہجرت تھی یہ بھی سن 5 نبوی میں ہی پیش آئی، اور پہلی ہجرت کے قریباً 2 ماہ بعد یہ دوسری ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ اس حوالے سے مسلمانوں نے آپس میں تعاون والا معاملہ کیا، ایک دوسرے کو تیار کیا، اور ہجرت کے لیے جو وسائل، اسباب، ذرائع تھے وہ بہم پہنچائے، ایک دوسرے کی مدد کی، اور اس طریقے سے ہجرت کرنے والی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ ان کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو اس حوالے سے کتب تاریخ اور سیرت میں یہ مذکور ہے کہ اس میں ہجرت کرنے والے جو مرد تھے ان کی کل تعداد تھی 83 افراد۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں، اور جو یہ خواتین تھیں ان کی کل تعداد خواتین کی بنتی تھی 18۔ تو 18 خواتین اور 83 مرد پر یہ قافلہ تیار ہو گیا، جنہوں نے یہ ٹھان لی کہ اب ہم مکہ کی سرزمین چھوڑ دیں گے اور اپنے دین کے سلسلے میں کسی دوسری جگہ ہجرت کریں گے اور حبشہ ہم چلے جائیں گے۔ چنانچہ یہ چند مہاجرین حبشہ ہیں جنہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور حبشہ چلے گئے۔ ان میں سے جو خاص لوگ ہیں، معروف ترین شخصیات ہیں، ان کا ہم یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے ابو طالب کے بیٹے، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبید اللہ بن جہش، اور حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان جو عبید اللہ بن جہش کی بیوی اور زوجہ محترمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ یہ چند مہاجرین تھے، باقی اس کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ان کا یہ جو سفر تھا یہ بحری جہاز کے ذریعے تھا، سمندری جہاز کے ذریعے تھا۔ انہوں نے مکہ کی مغربی سمت میں جو موجود تھا ساحل، اس کا انتخاب کیا، اور وہاں سے یہ چل کر حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب مسلمان مکہ سے نکلے اور نکل کر انہوں نے حبشہ کی طرف سفر کرنا تھا
تو یہ اپنی اس مختصر سے قافلے کے ساتھ نکلے، لیکن جیسے ہی کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف رخ کر لیا ہے اور یہ مکہ چھوڑنے والے ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور اس مختصر سے مظلوم سے اور نہتے سے قافلے کے پیچھے اپنے لوگ لگا دیے، جو ان کا پیچھا کرتے ہوئے ساحل تک پہنچے۔ لیکن اس وقت تک مسلمان ایک بحری جہاز کو کرائے پر لے چکے تھے، 2 دراہم فی کس کے حساب سے وہ اس میں بیٹھے، اور یہ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے اور کفار ان کو پکڑ نہ سکے۔ کافروں نے اس پر بس نہ کی، بلکہ ایک بڑی سازش رچی اور کہا کہ یہ بندے ہمارے ہی ہیں، ہم نے ان کو ہر حال میں ہر قیمت میں پکڑنا ہے۔ اس سازش کے سلسلے میں یہ طے ہوا کہ چند نمائندے بن جائیں کافروں کے، اور جس سمت میں یہ مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں ہم بھی اس سمت میں جائیں، اور وہاں کے جو چیدہ افراد ہیں، ارباب اختیار جو لوگ ہیں، ان سے ہم بات کریں اور اپنے ان لوگوں کو واپس پکڑ کر لائیں۔ تو اس طریقے سے مسلمان حبشہ پہنچ گئے، اور مسلمانوں کے حبشہ پہنچنے کے ساتھ ہی ان کے پیچھے پیچھے ہی کفار قریش کا ایک گروہ، ایک نمائندہ وفد ان کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اس مقام پر ہم یہ جانیں گے کہ حبشہ کہاں پر واقع ہے، حبشہ کہاں پر ہے۔ تو جس جگہ سے مسلمان روانہ ہوئے تھے یہ بندرگاہ مکہ کے جنوب مغرب میں قریباً 100 کلومیٹر بحیرہ قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ تو مسلمانوں کے یہ حبشہ کو ہجرت کرنے والوں کو، مسلمانوں کا جو قافلہ تھا، یہ شعیبہ نامی بندرگاہ سے بحری سفر طے کرنا انہیں شروع کیا، اور مصوع کی بندرگاہ پر جا کر اترا، یعنی حبشہ کی سرزمین پر۔ اور مصوع کا جو ساحلی علاقہ تھا وہاں سے انہوں نے مزید سفر شروع کیا، اور وہ اکسوم پہنچ گئے، اور اکسوم جو تھا وہ تقریباً 100 کلومیٹر آگے واقع تھا، اور یہ اس وقت حبشہ کا دارالحکومت سمجھا جاتا تھا، اور اہل حبشہ اس علاقے کو، اس جگہ کو کافی اپنے لیے مقدس سمجھا کرتے تھے۔ اور ان کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا۔ یہ حبشی زبان کے لفظ نجوش سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے بادشاہ، اور یہ اہل حبشہ اپنے بادشاہ کو نجاشی کہا کرتے تھے، جو بھی ان کا بادشاہ آتا تھا اس کو یہ نجاشی کہا کرتے تھے۔ اس وقت جو ان کے ہاں بادشاہ موجود تھا اس کا اصلی نام اسحمہ تھا، جو مذہباً عیسائی تھا، اور بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو یوں مسلمان اسحمہ المعروف بن نجاشی کے دربار میں اکسوم کے علاقے میں جا پہنچے۔ تو اس طریقے سے مسلمان وہاں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے پہنچ گئے، اور پیچھے پیچھے جیسے ہم نے عرض کی کافرین قریش بھی مسلمانوں کے پیچھے پیچھے ہی فوراً سے حبشہ جا پہنچے۔ اور کافروں نے اس میں یہ کیا تھا کہ اپنے جو سب سے زیرک، سب سے ماہر اور سب سے ذہین ترین افراد تھے ان کا انتخاب کیا تھا، تاکہ کفار حبشہ کی طرف جائیں، ان کے سرداران کو، ان کے شاہان کو، بادشاہوں کو اپنی چرب زبانی سے اور اپنی گفتگو کی کلام، قادر الکلام ہونے کی حیثیت سے ان کو منا لیں۔ اس میں عرب کے جو سب سے تیز سفیر تھے گفتگو کے لحاظ سے ان کا انتخاب کیا، جن کا نام آتا ہے عمر بن عاص، اسی طریقے سے عمارہ بن ولید اور عبداللہ بن ربی۔ ان دونوں شخصیات میں بعض مورخین نے عمارہ بن ولید کو ذکر کیا ہے، بعد نے عبداللہ بن ربی کو ذکر کیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف شخصیات ہی شخصیات گئی ہوں، بلکہ خالی ہاتھ نہیں گئے تھے، ان کے ساتھ اچھے خاصے ہی اپنے ساتھ تحفے، تحائف اور ہدایہ وغیرہ لے کر گئے تھے، تاکہ ان کا جو بادشاہ ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو جائیں اور مسلمانوں کو ہر حال میں کافروں کے حوالے کر دیں۔ تو جب یہ پہنچے اور انہوں نے بادشاہ کو اپنی شکایت درج کرائی، تو نجاشی نے کہا میں یک طرفہ فیصلہ تو نہیں کروں گا، مسلمانوں کو دربار میں بلا لیتا ہوں، ان کا کیا مدعا ہے، ان کا کیا موقف ہے وہ سن لیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ اچھا کافر ہمارے پیچھے یہاں بھی پہنچ گئے اور وہ حبشہ کے دربار تک بھی رسائی حاصل کر چکے، اور یہاں پر ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں، تو فطری طور پر مسلمانوں کا پریشان ہونا بنتا ہی تھا، اور مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور باہمی مشورے سے انہوں نے اپنا ایک امیر بنا لیا، جس کا نام تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو جب یہ مسلمانوں کا چھوٹا سا قافلہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچا، تو بادشاہ نے ان سے باز پرس کی، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا: اے بادشاہ، اسلام لانے سے پہلے ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ہم سایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور جو طاقتور ہوتا وہ کمزوروں کا مال کھا جاتا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور تعلیم دی کہ اللہ کو ایک مانیں، اسی کی عبادت کریں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے اور اسلام قبول کیا،
بس یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری قوم ہمارے خون کی پیاسی ہو گئی، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا پرستی کو چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں۔ تو یہ وہ تقریر تھی جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اصحمہ یا نجاشی کے دربار میں کی۔ نجاشی اپنی انصاف پسندی، عدل پسندی کی وجہ سے معروف تھا، اور اس موقع پر بھی اس نے یہ پہلو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو مظلوم سمجھتا ہوں اور کسی صورت میں تمہارے ہاتھ ان کو نہیں دوں گا، یہ میرے ملک میں رہ سکتے ہیں، یہ امن پسند لوگ ہیں۔ اس طریقے سے کفر کی بڑی ناکامی ہوئی، تو انہوں نے ایک دوسرا ہتھ کنڈا اور دوسرا حربہ اختیار کرنے کی سوچی کہ اگر ہم اس طرح ناکام ہو گئے تو ایک اور سلسلہ اٹھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ لہٰذا کافروں نے اس جگہ سے مسلمانوں کو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ نجاشی سے جو ان کا عقائد کا اختلاف ہے، اور عقائد بھی ان کے نبی کے بارے میں جو مسلمانوں کے مختلف ہیں، جب ہم اس بارے میں اختلاف کریں گے تو نجاشی بھڑک اٹھے اور ہو سکتا ہے وہ اس طرح غیظ و غضب میں آ کر ہمارے حوالے مسلمانوں کو کر دے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک ہتھ کنڈا یہ اختیار کیا کہ نجاشی کے دربار کے جو پادری وغیرہ تھے ان کو بھی ہدایہ، تحائف اور رشوت دے کر گٹھ جوڑ کر لیا کہ تم بھی ہمارے حق میں آواز اٹھانا اور مسلمانوں کو کہنا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور اس طریقے کے ذریعے سے تم نجاشی کو بھڑکانے اور بہکانے کی کوشش کرنا۔ جب یہ بات ہوئی اور پادری نے بھی سفارش کی تو نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ بلایا۔ اگلے دن کی دوبارہ حاضری ہوئی اور حسب سابق مسلمانوں کی تشویش کی انتہا نہ رہی کہ ایک مرتبہ نجاشی ان کو کہہ چکا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میرے ملک میں رہو۔ اب اگلے دن حاضری ہے، دوبارہ بلایا ہے، کہیں اس نے اپنا فیصلہ بدل نہ دیا ہو، کہیں انہوں نے کوئی اور معاملہ کھڑا نہ کر دیا ہو۔ اس طریقے سے ہزار ہا وساوس نے مسلمانوں کو آ گہرا، لیکن مسلمان ایک مرتبہ پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کی امارت میں نجاشی کے دربار میں پہنچے، اور نجاشی نے ان سے یہی سوال کیے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16ویں پارے کی سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی، جس میں مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کا، ان کا اللہ کا بندہ ہونے کے بارے میں بتایا، حضرت مریم علیہ السلام سے اور ان کی ولادت کا سلسلہ بتایا، اور بغیر باپ کے ہونے کا بتایا۔ تو جب یہ ساری کی ساری باتیں اور قرآن مجید کی نورانیت سے بھری ہوئی آیات ایک صحابی کی زبان سے سنی، تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کو سننے کے بعد نجاشی نے اپنا فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے سے سنانے سے پہلے نجاشی کی کیفیت کچھ یہ ہو گئی تھی۔ اس کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ اس کی جو داڑھی تھی وہ اس کے آنسوؤں سے تر بتر تھی، اور وہ رکت طاری ہو گئی تھی، اور وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اور نجاشی نے اس وقت وہ تاریخی جملے ادا کیے کہ میں اس کلام مقدس میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیمات میں ایک تنکے کے برابر بھی یا بال برابر بھی فرق نہیں پاتا، اور کافروں کو مخاطب کر کے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، میں ان مظلوم مسلمانوں کو کسی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اور مسلمانوں کو کہا کہ حبشہ میں جب تک تم رہنا چاہو عزت کے ساتھ رہ سکتے ہو، میرا ملک تمہارے لیے حاضر ہے۔ یوں اس دربار سے مسلمان عزت کے ساتھ رخصت ہوئے، جبکہ کفر ناکام ہو کر لوٹا اور اپنے مقصد میں وہ بالکل ناکام رہا۔ تو یہاں الحمدللہ جا کر ہمارا درس مکمل ہو گیا ہے، پائے تکمیل کو پہنچا۔ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ شعب ابی طالب کے بعد ہجرت کی مسلمانوں کو اجازت ملی، اور 2 مرتبہ مسلمانوں نے ہجرت کی، اور یہ تاریخ میں ہجرت حبشہ اولا، ہجرت حبشہ ثانیہ کے نام سے معروف ہیں۔ کافروں نے ہجرت کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، جس کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو مکہ کے ساحل پر ہی پکڑنے کی کوشش کی۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے، حبشہ پہنچ گئے، تو کافر وہاں تک بھی پہنچے۔ پھر کافروں کا حبشہ کے بادشاہ کو حبشہ جا کر بہکانا اور ان کو مسلمانوں کے خلاف کرنے کی کوششیں کیا تھی، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر مسلمانوں نے بادشاہ کے دربار میں حاضری دی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی آج کے سبق میں ہم نے وہ بھی پڑھا، اور ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن مجید سن کر عیسائی بادشاہ کا دل کس طریقے سے موم ہو گیا، اور کس طریقے سے اسلام کی سربلندی رہی اور کفر کی شکست ہوئی۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو گیا۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔